وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر تمہاری شکلیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کا، فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر اس ہری پگڑی والے نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین یہ نہ تھا سجدے والوں میں سے، یہ تو شیطانی کرنے کے لیے کھڑا تھا، اس کا کام بزرگوں کی بے ادبی ہے۔ قال ما منعک اللہ تسجد حق تعالیٰ نے کہا کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے، اذ امرتک جب میں نے تمہیں حکم دیا۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں قلنا للملائکہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس کو تو حکم نہیں ہوا۔ تو کبھی کہتے ہیں ہمارے بزرگ لوگ یہ ملائک میں شامل تھا، کبھی کہتے ہیں تردن للباب شامل تھا، کبھی کہتے ہیں جیسے عورتیں مردوں کے خطاب میں شامل ہے، وہ بابا اعراف میں ہے امرتو کا میں تم کو علیحدہ کہہ چکا تھا کہ سجدہ کر، سجدہ کر بے ایمان۔ قال انا خیر منہ کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے۔ تفسیر نور العرفان میں احمد یار خان گجراتی نے لکھا ہے انا خیر منہ میں بہتر ہوں اس سے، یعنی میں پکا صوفی عابد زاہد فاضل دارالعلوم دیوبند۔ شیطان نے کہا اور تو چلو دیوبند سے اختلاف ہے لیکن یہ صوفی عابد زاہد ان کو بھی ساتھ رگڑ کے رکھ دیا، میں پکا صوفی عابد زاہد اور فاضل دارالعلوم دیوبند ہوں۔ یہاں کراچی میں ایک ڈی ایم ایل اے تھا افضل خان سرگودے کا، جنرل ضیاء کے دور میں کراچی کا مالک تھا، اس نے مجھے کہا بریلیوں نے بے احتیاطی نہیں کی تم نے کی، میں نے یہ جگہ پیش کی، مجھے کہا میرے پاس رکھو، میں کوکب نورانی تورا ملک، میں نے کہا میں کیوں رکھوں، میری تفسیر ان سے منگوا لو کہ یہ تفسیر لے آؤ۔ قال انا خیر منہ کہنے لگا میں بہتر ہوں آدم سے، یعنی آدم کو کہے کہ میرا سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ غلط فیصلے کرتے ہیں معاذ اللہ۔ خلقتنی من نار پیدا کیا مجھ کو آگ سے، وخلقتہ من طین اور پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ آگ اگر نیچے بھی جل جائے تو شعلہ تو اوپر آتا ہے، مٹی اگر اوپر بھی پھینکے تو نیچے ہی آئے گی، یعنی آگ کی طبیعت میں علو ہے سرچڑی، اور مٹی کی طبیعت میں پستی ہے، تو چڑھا ہوا ترقی یافتہ وہ تکھماندہ اور پست افتادہ اس کا سجدہ کرے۔ اے مولا تیرے یہ فیصلہ حکمت سے خالی ہے معاذ اللہ۔ خدا و تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ قال فاہبط منہا اللہ نے کہا نکلو یہاں سے، بدعتیوں کو مسجدوں سے نکالنا ضروری ہے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا نہیں ہے جائز کہ تو تکبر کرے یہاں، فخرج انک من الصاغرین نکلو تو ذلیلوں میں سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون ابلیس نے کہا مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک۔ قال انک من المنظرین حق تعالیٰ نے کہا بے شک تو ہو گیا مہلت لینے والوں میں سے۔ بعض لوگ کہتے فلاں مستجاب الدعوات ہے، جو مانگے ملے، یہ تو اچھی بات نہیں۔ پیغمبر نے کہا میں نے 3 دعائیں کی، 2 قبول ہوئی 1 نہیں ہوئی۔ اور کتنی دعائیں آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ایمان کے لیے کی، وہ تو مسلمان نہیں ہوا۔ مستجاب الدعوات کا تصور غیر اسلامی ہے، اسلام میں ایسی کوئی نظریہ و اندیہ نہیں کہ لوگ مستجاب ہو جائے۔ بھئی جو ہدایت کی چیزیں ہیں وہ اللہ نصیب کرے، جو بلیات ہیں ان سے بچائے، مگر یہ خدا کی مرضی ہے۔
بعض لوگ کعبہ کو دیکھ کے دعا کرتے یا اللہ جو مانگو دوں، میں جو مانگوں وہ تو دے، تو کیا خدا کا شریک بننا چاہتا ہے کیا؟ گناہ اور معصیت کی دعا ہے، حرام دعا ہے یہ مستجاب الدعوات ہے۔ کہا مہلت دے دے گا، لے لے جاؤ۔ قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے بہکایا مجھے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں۔ دیکھیں غلط راستے تو سب جانتے ہیں، زنا، بدفعلی، چوری، ڈکیتی، قتل، عقوق، شراب، گانا بازی، ڈمسازی، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ گناہ ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ بزرگوں کے نام پر عرس، نبی کے نام پر میلاد، نبی کے اوپر درود کا مسئلہ، اور پڑھ کیا رہے، کر کیا رہے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے کے عنوان سے ان کو ہٹاؤں گا، بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں۔ تو سیدھے راستے میں بھی اگر شیطان آ جائے تو وہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر آؤں گا ان کے پاس ان کے آگے سے، عقیدہ بگاڑ دوں گا، ومن خلفہم، اور پیچھے سے بدعت کرا دوں گا، وعن ایمانہم، اور دائیں طرف سے نظریات بدل دوں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں طرفوں سے غلط کاموں میں ڈال دوں گا، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہیں پائیں گے اکثر ان کے شکر گزار۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے موضح میں لکھا ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اوپر سے، کیونکہ اوپر سے خداوند تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں سے شیطان کی نہیں چلے گی، اور اوپر ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے سے ان کو معزول کیا گیا۔ انہم عن السمع لمعزولون، قال اخرج منہا، اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے، مذعوماً، مذمت کیا ہوا، زعم یزعم کا معنی بھی آتا ہے برائی کیا ہوا، مذعوماً مذمت کیا ہوا، مدحورا دکے کھایا ہوا۔ بدعتی کا علاج کیا ہے؟ ایک تو اس کی برائی بہت کرو، اور دوسرا یہ کہ پکڑ کے دھکے دے دو، دور تک دھکے دے کے گھسیٹ کے لے جاؤ۔ لمن تبعک منہم، واسطے اس کے جو تیرے اتباع کرے ان میں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، بھر دوں گا اس سے دوزخ، منکم اجمعین، تم سب سے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، میاں بیوی جنت میں پھرو، جہاں چاہو کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن نزدیک نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے۔ آدم علیہ السلام اور حوا بھی جنت میں گھومتے پھرتے رہے، کتنے سال جنت میں رہے، کتنے دن رہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، شریعت کے مسائل میں سے نہیں ہے۔ لیکن وہ جو شیطان ہری پگڑی والا ان کے پیچھے لگا تھا، جس نے ان کا سجدہ نہیں کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا تھا، وہ حسد پہ اتر آیا۔ فوسوس لہم الشیطان، پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے۔ وسوسے کا مقصد کیا تھا؟ لیبدیا، تاکہ ظاہر کرے، لہما دونوں کے سامنے، معذوریانہما وہ جو پوشیدہ تھے ان سے، من سوآتہما ان کی شرمگاہوں میں سے۔ شرمگاہ کا لوگوں کی نگاہ سے چھپ جانا یہ ضروری ہے، اور شرم کی جگہ کھلنے لگے تو یہ تکلیف کی بات ہے۔ آج کل ایسا لباس پہنا جاتا ہے، لڑکوں نے ایسے پینٹ پہنے ہوتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے جسم ننگا ہوتا ہے، اور عورتوں اور لڑکیوں کا بھی لباس نامناسب حد میں داخل ہے۔
وقال ما نہاکما ربکما، اور کہا نہیں منع کیا تھا تم کو تمہارے رب نے، ان ھذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ ہو جاؤ کہ دونوں فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ گے دونوں ہمیشہ رہنے والے۔ وقاسمہما، اور قسم کھائی شیطان نے دونوں کو، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔